نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی اور سورہ نساء بھی کچھ حصہ تلاوت ہوا۔ چوتھا پارہ مکمل تلاوت ہوا۔ بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ دیکھیں اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ساری خرچ کر دو، پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یہ اعلیٰ درجہ بتایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے استعمال سے زائد جو چیزیں ہیں ان کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یا انہیں مت دو۔ دوسرے کے کام آنے والی کوئی بھی چیز ہے تم اسے دو، ضائع مت کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن اعلیٰ نیکی، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ دو اللہ کے نام پہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے، اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا بیر حا کے نام سے، اور کھجوریں بہت اچھی تھی۔ تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے میرے مال میں سب سے قیمتی چیز یہ باغ ہے، آج سے میں اللہ کے نام پہ اس کو وقف کرتا ہوں، آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ کیا بات تھی! جیسے اللہ کی چاہت ہوتی تھی نا، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تمہارا جذبہ اللہ نے قبول کر لیا، عام لوگوں میں تقسیم کرنے کے بجائے میری رائے یہ ہے تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ان کے جو ورثاء تھے ان میں بانٹ دیا۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، غریب عام لوگوں میں دینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دینے کو جی نہیں چاہتا، جبکہ اللہ کی پسند یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو۔ جو چیز تم بار عام غریبوں میں تقسیم کرو گے وہی چیز اگر تم اپنے کسی مستحق رشتہ دار کو دو گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا ثواب ملے۔ بس وہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بھانجے سے کوئی ناراضگی ہوئی تو ابوبکر صدیق ان کے گھر کا سارا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے، تو کہا کہ آئندہ میں نہیں خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جن کو اللہ نے مال دیا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مرتے دم تک میں پہلے سے زیادہ اس پہ خرچ کروں گا، مجھے تو اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ جہاں ہمارا دل چاہے وہ کریں، جو اللہ چاہے اللہ پسند کرے اس پہ عمل کیا جائے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑو تو تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں آسمان سے ایک رحمت کی رسی لٹکائی ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ اتنی مضبوط رسی ہے، یہ چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، تو سارے اختلافات مٹ جائیں گے۔ بس قرآن مجید سے دور ہوں گے تو پھر بٹتے رہیں گے، نقصان ہوگا۔ یہ قرآن مجید مرکز ہے، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب کی باتوں میں مشوروں میں نہیں آنا ورنہ تم دوبارہ کفر میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں اسلام میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے،
وہ تمہیں نئے نئے پروگرام دیں گے، وہ تمہیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ہم فری کھاتے ہیں جو ہمیں امداد ملتی ہے قرضے کی صورت میں؟ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پنجے میں آئیں۔ وہ جو چاہتے ہیں منظور کروا لیتے ہیں، کب آہستہ کرتے 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 ہمارے سلیبس کو قرآن سے خالی کر دیا۔ اب تو عربوں کو بھی انہوں نے پکڑ لیا، کہتے ہیں ہماری مرضی کا سلیبس بناؤ۔ یہ کیا تمہارے ہر مرد اور عورت کو قرآن مجید کی اور آیات اور احادیث یاد ہیں، اسلام پہ چل رہے ہو؟ اسلام پرانا مذہب ہے۔ اب وہ ایک مکس بنا رہے ہیں، یہود و نصارہ سب کے نظریات اکٹھے کر کے کہ مسجد میں، مندر میں، چرچ میں، گرجا گھر میں بس ایک ہی جیسی عبادت ہو، اس پہ لوگ لگا دیے انہوں نے۔ قرآن مجید سے فرمایا جڑے رہو گے اللہ تمہارے ایمان کی اعمال کی حفاظت کرے گا۔ چینلوں پہ اگر ہم دین سیکھیں گے تو پھر ہمیں ویسے ہی ملے گا جیسے وہ بنا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ہر وقت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر بندہ اسلام کا ترجمان ہے۔ جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے اتنی اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی کمپنی کے ملازم ہوں تو پھر کمپنی کی کیسی تعریفیں کرتے ہیں، دنیا بھر میں اس کے پروگرام کو کیسے پھیلاتے ہیں، تو کیا اسلام کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کمپنی کے لیے تو دو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے شرم نہیں آتی، لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ عورتیں بھی جا کر دوسروں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے پروڈکٹ پیش کرتی ہیں اور تعریفات کرتی ہیں، وہاں تو شرم نہیں آتی، صرف اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کر وفات تک اس رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہوئے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے ہمیں تو فخر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا، تم لوگوں کو گناہوں سے روکو اور اچھائی کا حکم دو اور خود اللہ پر ایمان رکھو۔ تو یہ ہماری صفت ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے۔ فرمایا سب سے بہترین گفتگو اور بول اللہ کو اس کے لگتے ہیں اور اللہ کو پسند ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ اگر کسی پہاڑی کی چوٹی میں بھی کوئی بندہ رہتا ہے نا، اگر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کو پسند ہے، اس کی گفتگو اور اس کے بول اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر کوئی مکہ اور مدینہ میں رہ کر بھی دین کے مطابق نہیں چل رہا تو ایسے عظیم شہروں میں رہنے کا اس کو کیا فائدہ؟ ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی نیکیاں تلاش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تم تو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ تمہیں محبت کریں۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے دشمنی اور عداوت کی باتیں نکل جاتی ہیں، مگر فرمایا یہ بہت تھوڑی ہیں، جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف غصہ بھرا ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور تمہارے پیٹھ پیچھے وہ اپنے پورے کاٹتے ہیں کہ کب ان کو ختم کریں۔ شاید یہ فلسطینیوں کے متعلق کہا ہوگا کہ یہود و نصارہ ان کے مخالف ہیں، پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہوں گے، چونکہ ہماری تو دوستی چلی آ رہی ہے نا۔ یہ ہر مسلمان کو کلمہ گوہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے وہ خیر خواہ نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تم جتنی بھی دوستیوں کے ہاتھ بڑھاؤ تمہارے نہیں، تم انہیں پسند کرتے ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی، ایک غریب مسلمان اگر گزر رہا ہو نا اس کو روک دیتے ہیں، اگر پینٹ شرٹ میں کوئی پتہ چل رہا ہو کہ یہ شاید یورپ کا آدمی ہے اس کو سلوٹ مارتے کہتے چلو۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی۔ ایک غریب مسلمان بھی اگر اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اللہ کی قسم
اللہ کی نگاہوں میں بہت عظیم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو دیکھا اور فرمایا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، مالدار ہے۔ اور ایک غریب گزرا، فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ یہ تو بہت غریب آدمی۔ آپ نے فرمایا وہ جو پہلے جیسے امیر آدمی نا، ان جیسے لوگوں سے ساری زمین بھر جائے، اللہ کی قسم اتنے بھی ہو کر اس ایک غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ گاڑی اور کوٹھی کو نہیں دیکھتے، اللہ تو اعمال کو دیکھتے ہیں اور دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جنگ بدر کا اور جنگ احد کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ بدر میں جب تم آئے اس وقت تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، مگر اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی ہے۔ اللہ نے تمہارے دشمن کی تعداد کے برابر 1000 فرشتے اتار دیے، جو فرشتے تمہارے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں بہت زخم لگے، آپ کو بہت دکھ ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور اکثر صحابہ زخمی ہوئے۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان کو پکڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ اختیار آپ کو نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، کسی کی بخشش کا فیصلہ کرنا یا کسی کی سزا کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا تھا، کائنات میں جیسا چاہیں ویسے فیصلہ کر دیں۔ آپ ذرا سوچ کر بولیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ اختیار ہوتا، مکے کا کوئی آدمی کفر پہ مرتا؟ کیا آپ پھر جنگ کرتے بدر میں؟ آپ ان سارے لوگوں کو اسلام میں لے آتے۔ آپ تو امت کے لیے اتنے کڑنے والے تھے، اتنے رو رو کر دعائیں مانگنے والے تھے، آپ کی چاہت یہ تھی کہ یہ سارے اسلام میں آ جائیں۔ آپ کے اپنے چچا حضرت ابو طالب، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کے بغیر دنیا سے جاتے؟ جس دن ابو لہب کے بیٹے مسلمان ہوئے، آپ نے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ ابو جہل کے بیٹے کے مسلمان ہونے پر آپ کو بڑی خوشی ہوئی، مگر یہ اختیار اس رب کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کو اختیار ہوتا تو یہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے۔ یہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ۔ سود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وہ آگ تیار کی ہے سود کھانے والوں کے لیے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ آیت قرآن مجید میں اتنی سخت ہے کہ فرمایا کہ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ سود کھانے والوں کو بھی اسی میں سزا دی جائے گی۔ جہنم کے مختلف طبقے، مگر سود خور ایسا مجرم ہے کہ جس کو اس طبقے میں سزا دی جائے گی جو کافروں کے لیے بنایا گیا۔ جیسے کل کی آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر یہ بات ہمیں کہاں سمجھ آتی ہے؟ ایک تو پوری قوم سودی اس میں مبتلا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی ہم اپنے اگر کاروبار میں سود میں شامل ہیں تو اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انشورنس کمپنیاں جو قرضے دیتے ہیں اور پھر سود پر واپس لیتے ہیں، یہ وہ سود ہی ہے۔ جو ہمارے بس اور اختیار میں ہے ہم اس سے تو بچیں کم از کم، اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ جن لوگوں کی نوکریاں اگر ایسی غلط کمپنیوں میں لگی ہوئی ہیں، وہ اللہ سے دل سے اخلاص سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمیں اس آزمائش سے بچا، حلال روزی کا انتظام فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوشش بھی کریں اللہ اس کا بندوبست فرما دیں گے۔
فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے یہود و نصارہ کی باتیں مانی اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے تو تمہیں اسلام سے دوبارہ وہ کفر میں پہنچا دیں گے۔ جنگ احد میں جب بڑا معرکہ ہوا، زخمی ہوئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھا سکے، بیٹھ کر نماز پڑھائی آپ۔ اب زخموں سے چور تھے، 70 جنازے تھے، اور پھر کفار کا پتہ چلا کہ وہ واپس دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہوئی، زخمیوں کو ختم کرنا تو بڑا آسان تھا اور ہم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہذا پھر حملہ کرو۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان زخمی صحابہ سے فرمایا کہ اگر کفار حملہ کر دیں تو تم دفاع کر سکو گے؟ زخموں سے چور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، اگر دشمن واپس آنا چاہتا ہے تو ہم ان زخموں سے چور صحیح مگر پھر ہم حاضر ہیں۔ کیا مقام ہوگا وہ! یہ حالت دیکھی ایک آدمی نے، مسافر نے، جب اس نے واپس پیغام پہنچایا نا تو وہاں ہی سے کفار بھاگ گئے، کہنے لگے کمال ہے، ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مسلمانوں کی یہ جو ہمت ہے نا، موت سے ڈرتے نہیں، موت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، شہادت کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے موت مانگتے ہیں۔ یہ جو بہادری ہے نا ہماری فوج میں، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی۔ ہمارے جوان تو دعائیں مانگتے ہیں شہادت۔ اسلحہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، انسان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اس جذبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ شہداء کو کامل درجات نصیب فرمائے۔ یہ جملہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا نا، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی تھا، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ تو ہمیں بھی مشکلات میں یہی الفاظ کہنے چاہیے، حسبی اللہ۔ ویسے سورہ توبہ کی جو آیت ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 7 مرتبہ صبح پڑھے، 7 مرتبہ شام کو پڑھے، اللہ اس کی ساری مرادیں پوری فرمائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ اس کا معنی دیکھیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس پوری کائنات میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کوئی الہ نہیں کا مطلب ہے کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میری موت اور زندگی کا اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، میرا سب کچھ اسی کے دستِ قدرت میں، علیہ توکلت، مجھے صرف اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف کتنی ہے، اور ایمان کا کیسا اظہار ہے اس میں، شرک کی کیسی نفی ہے۔ تو جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ اپنے ایمان کی یوں تجدید کرے گا اور اللہ کا یوں قرب حاصل کرے گا تو اس کی دعائیں تو قبول ہونی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر تمہارے لیے بھیجا۔ یقیناً اللہ کی قسم، ساری امتوں کے بدلے ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا نا، اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ انبیاء بھی تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ اس امت میں پیدا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اب تشریف لائیں گے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا آئے تو ہم سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات کیے جو پہلی کسی امت پر نہیں کیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو بھی نواز دیا۔ مٹی سے پاک ہونا یہ کسی امت میں جائز نہیں تھا، تیمم کرنے سے ہمارے لیے پاکی حاصل ہو گئی۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کسی امت کے لیے جائز نہیں تھی، یہ خصوصیت ہمیں ملی ہے۔ مال غنیمت اور قربانی کا گوشت صرف اس امت کو کھانے کی اجازت ہے۔ پہلے تو آسمان کے نیچے رکھتے تھے، آگ جلا جائے تو قبول ہو جاتی تھی، ورنہ ویسے پڑی رہتی۔ ہمیں فرمایا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور کھا لو۔
فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں نا ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو ان کی بیویاں تو شادیاں کر لیتی ہیں، ان کے بچوں میں تو میراث تقسیم ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ کیسے ہیں؟ فرمایا وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ تم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو اللہ کے عرش کے نیچے آ کر آرام کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے سمجھا وہ یہاں زندہ ہے۔ پنجاب میں ہم نے ایک جگہ دیکھی جہاں شہید بابا کا مزار تھا، لوگ میٹھی روٹی، کشمش، بادام، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کر ڈالتے تھے کہ یہ بابا شہید زندہ ہیں، یہ کھائیں گے۔ وہ سب مدرسے کے طالب علم کھا لیتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بابا جی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بات بتائی ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے سمجھا دی ہے، وہ جنت الفردوس میں کھاتے پیتے ہیں۔ شہید کا یہ رتبہ ہے کہ روح نکلنے سے پہلے اس کو جنت الفردوس میں مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو مجھے تو بڑا سکون مل جائے گا، اگر وہ خدا نہ خواستہ جنت میں نہیں گیا تو میں رو دھو کر اپنا پھر ارمان تو پورا کر لوں۔ آپ نے فرمایا وہ صرف جنت میں نہیں ہے، سب سے اوپر والی جنت الفردوس میں ہے، اور اگر تو بولے تو میں اللہ سے عرض کروں تو اللہ تم پردے ہٹا دے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس نے کہا بس جب آپ نے فرما دیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ یہاں نہیں ہے، وہ وہاں ہے۔ شہداء کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ پیچھے جو زندہ رہ گئے ہیں ان کو کون بتائے کہ یہاں ہمیں کتنے بڑے انعامات ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ بھائی شہداء تو بڑے خوش ہیں، ان کو اتنا کچھ ملا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو جو صحابہ زندہ رہ جاتے تھے وہ شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ جذبہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے مجھے شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے بات کی اور اس نے کہا کہ تمہارے قرآن مجید میں سنا یہ آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو تو قرضہ حسنہ مجھے دے، تو اس کا مطلب یہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگ رہے۔ تو یہ اس نے اللہ کی توہین کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے میں رہا نہیں گیا، جتنا زور تھا نا کس کے دیا ایک تھپڑ اس کو۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تم نے تھپڑ مارا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کب کی ہے؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے نا، یہ کون بتائے، گواہی کون دے کہ اس نے گستاخی کی ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے، یہودی کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر اور غریب ہو چکا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ غیب جاننے والا ہر جگہ موجود تو پھر صرف اللہ ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی پیش کی۔ یہ گستاخیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی یہود و نصارہ سے کوئی نئی نہیں ہو رہی، یہ پرانے عادی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے تو اور کون رہے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تو پیدا کیا ہے جنت میں رہنے کے لیے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر جنت میں جو داخل ہوگا پھر جنت سے نکلے گا نہیں، نہ اس کو بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت آئے گی، نہ اللہ کی نعمتیں منع کی جائیں گی، نہ ختم ہوں گی، نہ روکا جائے گا۔
لیکن فرمایا کہ صرف دنیا سے ہی نہیں جانا، دنیا میں ساری زندگی کے اعمال کا حساب بھی ہونا ہے۔ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا یہ دنیا محض دھوکہ ہے، کامیاب تو وہ ہے جس نے جنت کی تیاری کر لی۔ اور پھر آخری رکوع جو سورہ آل عمران کا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد میں اٹھتے نا، اس رکوع کو تلاوت فرماتے۔ اس میں بڑی خوبصورت دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا عقل مند لوگ اللہ کی نگاہ میں وہ ہیں جو اللہ کی کائنات میں غور کرتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر، مختلف چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا کمال کیا ہمارے رب نے، کائنات کی کوئی چیز اس نے بیکار اور بے فائدہ نہیں بنائی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں عقل مند ہیں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سورہ نساء میں اس کا نساء کا معنی ہے عورتیں، چونکہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جنگ احد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ وہ پہلے عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بڑا ظلم ہوتا تھا۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور خود بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، ساری زندگی وہ بیچاری ایسی بے یار و مددگار بیٹھی رہتی۔ شادی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے تھے کہ اس کی جائیداد کی ہی باہر نہ چلی جائے، اور ان یتیم بچوں کا بھی مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظلم مت کرو، اگر خود شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر خود نہیں کرنا چاہتے تو اس کو باہر شادی کرنے کی اجازت دو، یہ اس پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ یتیم بچوں کا مال جو تمہاری نگرانی میں ہے، جب تک سمجھدار نہیں ہوئے تو اس وقت تک ان کے حوالے مت کرو، ضائع کر دیں گے۔ جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کرو۔ اس دوران اگر نگران خود غریب ہے تو پھر حساب کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، مگر جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ سارے پیسے اس کو واپس لوٹائے، اور جب ان کے حوالے کرو تو اس کے گواہ بنا لو۔ اور اگر خود مالدار ہے تو پھر یتیموں کے مال کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگاؤ، اس کو مت خرچ کرو، ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پہلے اسلام سے پہلے شادیوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، جو جتنی چاہے کر لے، 5 6 7 8 9 10 15 20 جتنی شادیاں کر لے۔ اسلام نے کہا نہیں، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، ایک وقت میں 4 کر سکتے ہو، لیکن اس وقت جب انصاف قائم کر سکو۔ اگر انصاف قائم نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی کی اجازت، ورنہ ظلم کی وجہ سے آخرت میں مارے جاؤ۔ فرمایا جو یتیموں کا مال کھا جائے، ان کی جائیداد ہڑپ کر جائے، وہ مال نہیں کھا رہا، وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی تقسیم بتائی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے اس شوہر کی اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ ملے گا۔ بیوی کے مال، بیوی اگر فوت ہو جائے تو بیوی کی مال میں سے شوہر کو، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر نصف ملے گا، اور اگر اولاد بھی ہے تو پھر 4تھا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا بیٹا جوان فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر ماں کو 3را حصہ ملے گا، باقی سب باپ کو ملے گا، اور اگر اولاد بھی ہے تو پھر ماں باپ کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ اس طرح پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد کے حصے ذکر فرمائے۔ پہلے حکم تھا کہ موت کے وقت تم وصیت کر جاؤ کہ کس رشتہ دار کو کتنا دینا ہے تمہاری جائیداد میں سے، لیکن اللہ نے جب حصے مقرر کر دیے، فرمایا اب ان حصہ داروں کے لیے وصیت کرنی، یعنی اس حصے سے بڑھ کر اور دینا، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر تم ان حصہ داروں کے علاوہ کسی اور کے حق میں وصیت کرنا چاہتے ہو تو اپنی جائیداد میں سے صرف 3رے حصے کے اندر تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے، اور لازماً اللہ قبول فرماتے ہیں، مگر جو جلدی کرے۔ موت سے پہلے توبہ کر لی تو جلدی ہے، اگر موت تک توبہ نہیں کی، موت کے فرشتے کو دیکھ کر اب توبہ یاد آ گئی تو اب نہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں
جو موت کے وقت رو کر کہیں کہ یا اللہ اب ہمیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فرمایا یہ زندگی کے پہلے لمحات کو قیمتی سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے دامن میں تو نیکیاں ایسی نہیں جو ہم پیش کر سکیں۔ یا اللہ تو نیکیوں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حاضرین کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں یا اللہ تو سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو ہر طرح کی آفات سے، حادثات سے، آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک و صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔